نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ پرسوں کے سبق کے اندر جو بات آخر کے اندر ہم نے ذکر کی تھی، اس کے اندر بھی 2-3 آیات قبل اللہ نے یہی کہا تھا اعلموا، یہ بات اچھی طرح جان لو، خوب اپنے پلے باندھ لو۔ ایک بندہ ویسے بات کر دیتا ہے، انسان سن لیتا ہے، توجہ ہوتی ہے انسان کی ویسے بھی، لیکن جب وہ کہتا ہے نا بھی توجہ کیجئے گا میں خاص بات کرنے لگا ہوں، تو پھر ذرا بندہ زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے تم قرآن پڑھتے توجہ سے ہو، لیکن میں پھر کہتا ہوں اعلموا، ذرا خاص توجہ کرنا، میں خاص بات کرنے لگا ہوں۔ تو آج کے سبق کے اندر بھی پہلی آیت بھی اللہ نے اعلموا سے شروع کر کے ایک خاص زندگی کا پورا ہمارا خلاصہ اور نچوڑ نکال کر رکھ دیا۔ قرآن کا یہی اعجاز ہے اور قرآن کی یہی خوبصورتی ہے، ایک آیت میں، صرف ایک آیت میں اللہ نے انسان کی بچپن سے لے کر مرنے تک سے لے کر یہ پوری زندگی کو اس ایک آیت میں بیان کر دیا ہے۔ انسان کیا ہے، انسان کا زندگی میں رہنا سہنا، یہ سارے معاملات کیا ہیں، اللہ نے اس آیت کے اندر ذکر کیے ہیں۔ دیکھیے جی، فرمایا اعلموا، اچھی طرح جان لو، خوب سمجھ لو میرے بندوں، انما الحیات الدنیا، کہ بے شک یہ جو دنیا کی زندگی ہے، حیات الدنیا، حیات کا مطلب ہوتا ہے زندگی، دنیا کی جو زندگی ہے، لعب ولہو، کھیل اور تماشا ہے، وزینۃ وتفاخر، اور فرمایا یہ ظاہری سجاوٹ ہے، بناؤ سنگار کرنا ہے، وتفاخر بینکم، اور آپس میں ایک دوسرے کے درمیان فخر کرنے کی چیز ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور مال اور اولاد کے اندر کثرت کی سبب ہے کہ اس کے اندر انسان کیا کرتا ہے، کثرت چاہتا ہے۔ تکاثر، مال و اولاد کی ایک دوسرے سے کثرت مقصود ہے۔ یہاں تک آیت کا ایک حصہ ہے، اس کی آگے اللہ مثال دے رہے ہیں، اس سے پہلے یہ سمجھیے۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی ہے، آپ پیدا ہوتے ہیں، بچہ چھوٹا سا ہے، ابھی اسے کچھ پتہ نہیں، جیسے تھوڑا سا بڑا ہونے لگتا ہے، چلنے کے قابل، شرارتوں کے قابل ہونے لگتا ہے، اب بچے آپس میں ملتے ہیں، شرارتیں کرتے ہیں، کھیل کود کرتے ہیں، مٹی کے گھر بنا لیا، گلی میں کوئی چیز مل گئی، بال مل گئی، کھیلنے لگ گئے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے لعب۔ لعب وہ کھیل اور تماشا ہوتا ہے جسے کرنے والے کو بھی نہیں پتہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ ایک ایسا کھیل جو بچے کرتے ہیں، بچے بھی اس سے کوئی سبق نہیں لینا چاہتے، کوئی جسمانی مشقت اور ورزش نہیں کر رہے، وہ ایک ایسے کام میں لگے انہیں خود بھی نہیں پتہ ہم کیا کر رہے ہیں، وہ اسی کام میں لگے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے تیرا بچپن تو لعب میں گزر گیا، تجھے پتہ نہیں تو کر کیا رہا تھا، بس کھیل کے اندر تو نے زندگی بچپن کا اپنا سارا گزار دیا۔ پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، 8-10 سال کے قریب، 10-12 سال کے قریب، اب تھوڑی سی اس کا نا لیول ذرا اونچا ہو گیا، اب وہ چھوٹے مٹی کے گراؤنڈے بنانے والا، وہ چھوٹے چھوٹے باتوں پہ خوش ہو جانے والا بچہ اب ان باتوں پہ خوش نہیں ہوتا، وہ اب
چھوٹے موٹے کھلونوں پہ خوش نہیں ہوتا، اب وہ ذرا اپنے لیول کی گیم کرنے لگتا ہے. یہ میں مثال کے اندر ساری بات واضح آئے گی. میں لعب اور لاو کے اندر فرق کر رہا ہوں. لعب وہ کھیل اور تماشا جس میں کچھ مقصود نہ ہو، اور لاو کہتے ہیں وہ کھیل، نٹ کھیل لیا، کرکٹ کھیل لی، کوئی اور کبڈی کھیل رہا ہے، کوئی دوسرا کام کر رہا ہے. اب اس کے اندر اصل تو کیا ہے، کھیلنا مقصود ہے، لیکن ضمناً اس کے اندر کیا ہے، جسمانی ورزش ہو رہی ہے. میں نے پیچھے بھی بتلایا شریعت کھیل سے منع نہیں کرتی. کھیلو، دو چیزیں تو حدیث کے اندر آئی ہیں نا جس کے اندر اللہ کے نبی نے جس کی رغبت دی ہے جن کھیلوں کی، تیر اندازی، نشانہ باندھنا. پرانے زمانے میں تیر ہوتا تھا، اپنا نشانہ سیدھا رکھنا مجاہد کے لیے یہ بڑا ضروری چیز ہوتی ہے آج کل اپنے حساب سے. اور تیراکی کرنا، گھڑ سواری کرنا، گھوڑے کی سواری کر کے گھوڑے پر جہاد کی نیت سے اس کو سیکھنا، یہ بھی مسنون اور بڑا مرغوب عمل ہے. فرمایا جس بندے نے اس نیت سے گھوڑا پالا، چھوٹے سے گھوڑے کا بچہ لے کر اس کی رکھوالی کرتا ہے کہ کل جب بڑا ہوگا تو میں اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا. میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا تو اس کے اعمال لائے جائیں گے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے. اللہ کہیں گے اس کا ایک اور عمل بھی لے آؤ. جی یا اللہ، اس نے ایک گھوڑا پالا تھا، یہ گھوڑی پالی تھی اس نیت سے کہ میں اس کے ذریعے جہاد کروں گا. اس گھوڑے کو اس کے اعمال کے اندر وزن کیا جائے. خیر خالی گھوڑا نہیں، وہ گھوڑا صبح و شام جو لید اور پیشاب کرتا تھا اس کا بھی وزن اس کے نام اعمال میں کیا جائے گا. کتنی فضیلت والا کام ہے جہاد کی وجہ سے. اس کو اتنی فضیلت اس کے جس کی کوئی حیثیت نہیں، عام اٹھا کر گندگی کے اندر پھینک دیا کرتے تھے. قیامت کے دن تمہارے نیکیوں کے پلڑے کے اندر اس چیز کو رکھا جائے گا. تو یہ تین چیزیں تو مرغوب ہیں، تیراکی کرنا، گھڑ سواری کرنا، اور کیا ہے پہلے میں نے بتلایا نیزہ بازی، تیر اندازی. تو تیر اندازی یہ سیکھنے کی جہاد کی نیت سے. تو باقی ہر وہ گیم جائز ہے جس میں سطر چھپا ہو اور جسمانی ورزش ہو، ذہنی ورزش نہیں. شطرنج کی اسی لیے ممانعت ناجائز ہے. شطرنج کھیلنا اس کا کوئی مقصود نہیں، ایک ذہنی تھکاوٹ ہو رہی ہے، اس میں کوئی جسمانی ورزش نہیں ہو رہی، اس کے اوپر باقاعدہ نص آ گئی، فرمایا یہ ناجائز ہے. تو اس کے اندر اب کیا ہے، لاو وہ کھیل ہے جو تھوڑا سا انسان کو سمجھتا ہے کہ میں کھیل کر رہا ہوں، کہتا ہے میں ورزش کر رہا ہوں، تو کھیل کر سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بھی کھیل ہے، حتیٰ کہ تیر اندازی بھی ہو، مسنون کھیل ہے، اس کی وجہ سے اگر جماعت آپ کرا رہی ہے تو فرمایا وہ بھی اس کی وجہ سے ہمارے لیے وبال جان بن جائے گا. تو دنیا کا کوئی کھیل، دنیا کا کوئی کام اگر اس کی وجہ سے آپ کی نماز رہ جاتی ہے، جماعت رہ جاتی ہے، میں یہی لڑکوں کو کہتا ہوں، ہمارے نوجوان ساتھی یہ نیٹ کھیلنے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی دو باتیں، اس میں جوا نہ لگایا جائے، حرام، وگرنہ نہ کھیلنا جائز ہے نہ اس میں جانا جائز ہے. جوا لگایا گیا تو جوئے کے بغیر کھیلنا اچھی بات ہے، کھیلیں، اس کی وجہ سے آپ کی نماز نہیں رہنی چاہیے، جماعت نہیں رہنی چاہیے. بے شک کھیلیں آپ شریعت کے ہاں، اگر آپ اس کے مقصود ہے کہ اس کے چونکہ ورزش ہے جسمانی اس لیے وہ جائز ہے. تو اس میں فقہی باتیں دو تین تھی وہ میں نے سمجھا دی. تو لاو کہتے ہیں بچپن کا دور اول، بچپن، لاو تھوڑا سا لڑکپن کا زمانہ. اب اگلا زینن درجہ سنیے، تیسرا درجہ وزینتن. اس ایک لفظ کے اندر اللہ نے پوری جوانی کو سمیٹ دیا. تھوڑا سا بڑا ہوا، بالغ ہو گیا، اب اس کے اندر خواہشات پیدا ہونے لگی. اب اللہ فرماتے ہیں ادھر سے نکلتا ہے، اپنے کپڑے دیکھتا ہے، اپنے بال دیکھتا ہے، اپنا چال پھرن دیکھتا ہے، اپنے جوتے دیکھتا ہے، بار دوستوں کو دیکھتا ہے، آپس میں فخر کرتا ہے، اپنی بناؤ سنگار میں لگ گیا. اور میرے بندے تو نے اپنی جوانی تو بناؤ سنگار میں گزار دی. اللہ فرماتے جوانی اس طرح نہ گزارو. فرمایا جو بندہ جوانی کے اندر نشا فی عبادت، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی عبادت میں گزاری. یوں نہیں شریعت کہتی کہ آپ ساری جوانی صبح مسجد میں آئیں، عشاء کی نماز پڑھ کر جائیں، نہیں. 24 گھنٹے کی نمازوں کا حساب لگا لیجئے، 1 گھنٹہ بھی نہیں بنتا. 1 گھنٹہ اللہ کے راستے میں دینا ہے. 5 نمازیں پڑھیں. فرمایا اپنا جو ہے طریقہ کار کے مطابق ماں باپ کے حقوق ادا کرتے رہو. عبادت کے اندر زور کی نماز پڑھ کے گیا ہے، اپنے کام میں لگا ہوا ہے، لیکن دل کس کے ساتھ معلق ہے؟ دل مسجد کے ساتھ. وہ نوجوان جو عبادت کے اندر جوانی گزارتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ اس کو نصیب فرمائے گا. بہت بڑی فضیلت ہے. تو فرمایا لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کہتے ہیں اکثر لوگ زینت کے اندر چلے جاتے ہیں.
زینت اچھی چیز ہے، اپنا بناؤ سنگار کرنا اچھی چیز ہے، لیکن فرمایا اس کے اندر ہی لگ جانا اور عبادت کو بھول جانا یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا درجہ، اسی تیسرے درجے کے اندر آ گیا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے سے فخر بھی کرتے ہیں، دوست پر بیٹھتے ہیں، اپنے کپڑوں پر اپنی چیزوں پر فخر کرتے ہیں۔ آخری درجہ آ گیا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ، اب جوانی چلی گئی ہے، اب کیا ہے 40 سال زندگی کے گزر گئے ہیں، یہ 40 سال کے بعد وہ ڈیڑھ پن شروع ہو گیا ہے۔ 40 سال کے بعد اللہ فرماتے ہیں انسان کی خواہشات ختم ہو رہی ہیں، اب خواہشات بدل رہی ہیں۔ کون سی خواہشات ہیں؟ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اب انسان چاہتا ہے میری اولاد بھی زیادہ ہو، میرا مال بھی زیادہ ہو، میں اب دنیا کے اندر ایک معزز اور کیا ہوں، ایک بڑی حیثیت والا انسان رہنا چاہیے۔ میں اگر دنیا سے جاؤں تو میری اولاد کے پاس ایک مال کا بڑا ذخیرہ موجود ہو، میری اولاد کے پاس زمین کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہو۔ اللہ کہتے ہیں اسی مال کماتے 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 تیری موت آ گئی تو دنیا سے چلا گیا۔ یہ 6 درجوں میں چھوٹے سے لے کر لاب کرنے والا بچہ جب بڑا ہوا، لاب کے اندر پڑا، اس نے کہا لاب کے اندر تو میں نے بچپن ایسے گزار دیا، یہ تو کوئی کام نہیں تھا، یہ میں چھوٹے سے کھلونوں پہ خوش ہو جایا کرتا تھا، یہ میری کیسی زندگی تھی؟ زندگی تو یہ ہے نا جو اب میں گزار رہا ہوں۔ وہ تھوڑا بڑا ہوا، جوانی ہوئی، ذرا اس کے اوپر مال و اولاد کی کثرت ہوئی، اب کیا ہے مال مل گیا، اب آپس میں فخر کر کے کہتا ہے اب پچھلی زندگی اس کو بڑی کم اور ہینچ نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب جوانی گزار لیتا ہے، اب بوڑھے بندے کو دیکھتے ہو، تم جوانوں کو نصیحت کرتے ہیں بھئی ہم نے تو گزار دیا، تم اچھی طرح گزارو، فرمایا لیکن وہ نوجوانی کا نشہ ہوتا ہے، جس طرح تو نے نشے میں گزار دی یہ بھی نشے میں گزار دے گا، یہ خوش نصیب ہوگا جو فرمایا عبادت میں گزارے گا۔ اب پچھلی زندگی تمہیں بھی اچھی نہیں لگنے لگی، یار ہم نے بھی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اپنی خواہشات کو دیکھ میرے بندے، تیری پوری زندگی کا خلاصہ لاب سے شروع ہوتا ہے، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ پہ ختم ہو جاتا ہے، أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، مال کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پڑے۔ مال اچھی چیز ہے، اولاد فتنہ ہے لیکن نعمت ہے، مال بھی نعمت ہے، مال کا مل جانا اللہ کی بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ اس میں سے حقوق ادا کرو، بشرطے کہ لوگوں کا حصہ نہ کھایا ہو، حرام کا مال نہ ہو، یہ ساری چیزیں شریعت میں بڑی مرغوب ہے، اچھی چیزیں ہیں اگر حق ادا کیا جائے۔ اگر حق ادا نہیں کرو گے اللہ فرماتے ہیں تمہاری مثال اسی طرح ہے۔ اب مثال کی جانب آئیے، یہ اللہ نے درجے ذکر کر کے آیت کا دوسرا حصہ سنیے۔ یہ سارا اللہ پوری زندگی خلاصہ ذکر کر کے فرماتے ہیں چلو میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، مثال سنیے۔ کمثل غیث، مثال بارش کی طرح، اس کی مثال ہے غیث بارش کی طرح، اعجب الکفار، جو بھلی لگتی ہے کسان کو اس کی بارش کی وجہ سے کھیتی پیدا ہوئی، کھیتی کو دیکھ کر کسان اچھا اس کو بھلے لگنے لگتی ہے، کفارا نباتہ، اس کی کھیتی، ثم یہیجہ، پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، پک جاتی ہے، کھیتی بڑی ہوئی پک گئی، فتراہ مصفرن، پھر تو اس کو دیکھتا ہے مصفرن، وہ کھیتی زرد ہو چکی ہے، ثم یکون حطاما، پھر دیکھتا ہے اس کے بعد وہ کھیتی چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اللہ بس یہاں تک یہ مثال ہوگی۔ مثال سنیے، کسان گیا زمین کے اندر ہل چلایا، دانہ ڈال کے آیا، دانہ ڈال کے آ گیا، پانی لگا دیا، کھاد لگا دی، سپرے کر دیا، جو زمین سے پہلے کھیتی اگنے سے پہلے اللہ فرماتے ہیں اب یہ آ کے اب رات کو اس نے یہ کیا، اب بے فکر ہو گیا ہے، زمین سخت ہے، وہ چھوٹا سا دانہ ہے، اس دانے کو ہم نے 2 حصوں میں چیرا، اس میں سے ایک کومپل نکالی، کومپل ایسی ہے چھوٹا سا معصوم بچہ ہاتھ میں لے تو اس کو رگڑ کر مسل کر رکھ دے، لیکن اس کومپل کو ہم نے زمین میں سے چیر کر باہر نکالا۔ صبح کو چند دن کے بعد کسان گزرا تو دیکھا نا سبز پوری کھیتی لہرا رہی ہے، اس کو بڑی بھلی لگی ہے کہ دیکھو میری محنت رنگ لائی ہے، رات کو اٹھ کر میں نے پانی لگایا تھا، وہ بڑا خوش ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اس کے اوپر مزید محنت کرتا ہے، وہ کھیتی مزید بڑی ہو جاتی ہے، اس میں سے سٹے نکلنے شروع ہوتے ہیں، پھر وہ سٹے پک جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں، پھر ایک دن آتا یہ کٹائی کر لیتا ہے۔ وہ ایک دن تھا، وہ کھیتی سے وہ کومپل نکل رہی تھی، آج ایک دن آیا ہے کھیتی کٹ چکی ہے۔ جب کھیتی کٹنے کے بعد زمین کی جانب بندہ دیکھتا ہے وہاں پر سوائے بھوسے کے اور وہ چند نشانات کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے تیری زندگی کی ابتدا ہوئی تھی کومپل کی طرح،
ایک صوفی کہتے ہیں میں نے اللہ کی توحید کو سمجھا ہے اس کھیتی سے. توحید کو کھیتی سے کیسے سمجھا؟ فرماتے ہیں میں نے ایسے سمجھا جب وہ ننھی سبز کومپل زمین سے نکلتی ہے نا، ایک اکیلی کومپل یوں زمین سے نکل کر یوں شہادت کی انگلی کی طرح اس کا اشارہ آسمان کی جانب ہوتا ہے، وہ اس بات کی گواہی دے رہی ہوتی ہے اوے لوگوں اس چھوٹے سے دانے میں سے میرے پروردگار نے زمین کو چیر کر مجھے باہر نکالا ہے. میں یہ کھیتی کی چھوٹی سی کومپل اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ وہ رب تعالی وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی صفات میں شریک نہیں ہے. جو رب جس زمین کو چیر کر تمہیں کھیتی اور غلہ عطا کرتا ہے اس قابل ہے کہ عبادت کے لائق بھی صرف وہی اللہ ہونا چاہیے، اس کے اندر شریک نہیں ہونا چاہیے. فرماتے میں نے اس کھیتی سے پہچانا. تو اللہ فرماتے اس کھیتی کو دیکھو، وہ چھوٹی سی تھی تمہارا بچپن، وہ بڑی ہوئی تمہارا لڑکپن، وہ زرد ہو گئی تمہارا بوڑھیپا. انسان تم خود پھر جا کر اس کھیتی کو کاٹ دیتے ہو لیکن اپنی زندگی کو خود نہیں کاٹتے. بچپن گزر گیا، جوانی گزر گئی، لڑکپن گزر گیا، اب بڑھیپا آ چکا ہے. اللہ فرماتے کھیتی کو تو کاٹ لیتا ہے، تیری کھیتی اس پوری زندگی کو میرا فرشتہ آ کر موت والا کاٹ دے گا. جس طرح کھیتی ختم ہو جاتی ہے اس بعد نام و نشان نہیں رہتا، اسی طرح میرے بندے جب تو چلا جائے گا پیچھے تیرا نام و نشان نہیں رہے گا. کام آئے گا تو وہی جو دنیا میں محنت کی ہوگی. کامیاب کسان وہی ہے جو کھیتی پر محنت کرتا ہے، اس کے بعد سارا سال بیٹھ کر کھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا کھیتی کی طرح سمجھ، اس کے اندر اعمال کی کثرت کر، جب فوت ہو جائے گا پھر ہمیشہ ہمیشہ اس کے نظارے اور جنت کی نعمت کھائے گا. اگر ایسا نہیں کرے گا، سستی کا شکار کرے گا، تو پھر فرمایا وفی الآخرت. اب آج آیت کے تیسرے حصے کے اندر دو حصے ہو گئے، یہ ایک ہی آیت ہے. آیت کا تیسرا حصہ ہے وفی الآخرت عذاب شدید. پہلے بیان ہوا نا لائب و لعب جو زندگی کو گزار دیتا ہے، فرمایا اس کے مقابلے میں یہ آخرت کے اندر عذاب شدید، بڑا سخت عذاب ہوگا اس کے لیے جس نے دنیا ایسی گزار دی. اور اس کے مقابلے میں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو سمجھا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، ان کے لیے اللہ کی جانب سے مغفرت ہوگی، وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کا رضوان، اللہ کی خوشنودی ہوگی، اس کی رضا ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہاں ذکر کر کے 3 حصے ہو گئے، اب چوتھا حصہ سنیے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. میرے بندے میں دنیا کی زندگی کی اور کیا مثالیں دوں، بس اتنا سمجھ لو وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، نہیں ہے دنیا کی زندگی إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا گھر ہے. یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے. اس دنیا کی زندگی سے دھوکہ کھا کر ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو برباد نہ کر لینا، شرک سے باز آنا، نیکیاں کرتے رہنا. اب اللہ یہاں پر یہ ساری مثال ذکر کر کے اب فرماتے ہیں میں تمہیں ایک پھر حکم دینے لگا ہوں. حکم کیا ہے؟ سابقو الی مغفرۃ من ربکم، سابقو، سبقت کرو، دوڑو تم، الی مغفرۃ من ربکم، اپنے پروردگار کی مغفرت کی جانب، بخشش کی جانب، و جنت، اپنے پروردگار کی جنت کی جانب بھاگو. کون سی جنت؟ ارضھا کارض السماء والارض، جس جنت کی صرف چوڑائی 7 آسمان اور 7 زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اور وہ جنت تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، وہ جنت تیار کی گئی ہے، اعدت تیار کی گئی ہے للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا باللہ، جو اللہ کی ذات پر ایمان لائے، ورسلہ، اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لائے. اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی مثال سمجھو. جنت کی چوڑائی یہ صرف ہماری عقل کے مطابق اللہ نے بتایا ہے، وگرنہ یہ مراد نہیں ہے کہ جنت اتنی چوڑی ہے. 7 آسمان اگر یوں چوڑے ہو جائیں، اوپر نیچے نہیں، چوڑائی میں پھیلا دیا جائے، 7 زمینوں کو چوڑائی میں پھیلا دیے، درمیان سمندر ختم کر دیے جائیں. اللہ فرماتے ہیں اس جنت کی چوڑائی صرف اتنی ہے، اور لمبائی ہمیشہ چوڑائی سے زیادہ ہوا کرتی ہے. لمبائی کا اللہ نے ذکر نہیں کیا. فرمایا لمبائی کا تو کیا ماجرا ہوگا، اس کا حساب ہی چھوڑ دو جس کی چوڑائی اتنی ہے. اور یہ اس لیے ذکر کر دیا کہ ہماری عقلوں میں آسمان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، زمین سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وگرنہ تو ایک روایت میں آتا ہے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا نا، جہنم سے نکال کر سب جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، اس کے بعد جہنم میں صرف کافر اور مشرک اور منافق رہ جائیں گے.
اس کو بھی فرمایا جو جنت دی جائے گی وہ اس زمین اور اس نظام سے کئی گنا زیادہ اور لمبی اور بڑی جنت عطا کی جائے گی. تو جنت تو بہت بڑی ہے، اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن یہ ہمارے سمجھانے کے لیے، شوق اور رغبت دلانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مغفرت کی جانب، اگر گناہ ہو چکے ہیں تو توبہ کر لو، اس جنت کی جانب بھاگو جس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، وہ ایمان والوں کے لیے تیار کی گئی ہے. اچھا جنت میں جائیں گے کیسے؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہوگا، جس کو چاہے گا جنت عطا کرے گا. جنت میں یہ جان لیجئے اور یہ اپنے پلے باندھ لیجئے، جنت میں داخلہ صرف اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا. جس پر اللہ کا فضل ہوگا وہی جنت میں جائے گا. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل فرمائے. فرمایا حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں میں بھی. اللہ کا فضل ہوگا تو میں جنت میں جاؤں گا. پھر اشکال ہوتا ہے ہم عمل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، پھر ان کا کیا فائدہ؟ ان کا بھی فائدہ ہے. ایمان شرط ہے جنت میں جانے کے لیے، اعمال شرط نہیں ہے. ایمان شرط ہے، اس کے ساتھ اللہ کا فضل ہوگا. اعمال کی وجہ سے جنت میں رتبوں میں فرق ہوگا. میں بتا چکا ہوں کسی کے اعمال زیادہ ہیں تو جنت میں اعلیٰ درجے پر ہوگا، جنت الفردوس میں پہنچے گا. جس کے اعمال کم ہوں گے وہ جنت کے نچلے طبقوں میں ہوگا. نفس سے جنت تو مومن کو ملے گی لیکن اعمال کی وجہ سے اس میں کمی جاتی ہوگی. اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہوگا. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ کا فضل کیوں نہ ہو، اور اللہ رب العزت ذو الفضل العظیم بہت زیادہ فضل کرنے والے ہیں. اللہ بہت زیادہ لوگوں پر فضل اور احسان کرنے والے ہیں. فرمایا قیامت کے دن اللہ جس پر فضل کر دے گا اللہ اس کو جنت میں بھیجے گا، جس پر فضل نہیں ہوگا فرمایا نا عدل کریں تا پکڑے جامن بڑے بڑے نیکوکار، جو فضل کرے تو بخش جامن سارے جائے گناہ گار. تو گناہ گار بندہ بھی فضل کی وجہ سے جنت میں جا سکتا ہے جو مومن ہوگا، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا. اور اگر انسان صرف نیکیوں پر گھمنڈ کر لے گا کہ نہیں میں تو، بلکہ ایک روایت میں آتا ہی ہے، تو سبق یہاں تک ہے. ایک روایت میں آتا ہے اور میں ایک بندہ جب جنت میں جانے لگے گا نا تو وہ اس دل میں سوچے گا شکر ہے میں نے نیکیاں بھی کی تھی. بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ آتا ہے تاریخ میں، 500 سال اس نے بغیر ریا کی عبادت کی ہوگی اور صرف اللہ کی عبادت کی ہوگی. وہ کہے گا شکر ہے میں نے دنیا میں عبادت کی تھی، آج ان اعمال کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں. اللہ فرمائیں گے اس بندے کو واپس لے آؤ اور اس کو جہنم کو دور سے گزارو. جہنم کو دور سے گزارا جائے گا نا اس کو سخت پیاس لگے گی. فرشتے پوچھیں گے پانی چاہیے، وہ کہے گا پانی چاہیے. پانی کی کیفیت اتنی سخت ہوگی، فرشتے کہیں گے اس کا پانی کا بدلہ کیا ہے؟ یہ تو بغیر پیسوں کے بدلے کے نہیں ملے گا. اچھا کیا مانگتے ہو؟ فرشتے کہیں گے 500 سال کی بغیر ریا کی عبادت چاہیے. وہ کہے گا میرے پاس ہے. وہ 500 سال کی بغیر ریا کی عبادت فرشتوں کے حوالے کرے گا. ایک پیالہ پانی کا اس کو عطا کیا جائے گا. اب نیکیاں ساری ختم. اب اللہ کہیں گے اس کو میرے دربار میں لاؤ. اللہ کے سامنے لایا جائے گا. اللہ کہیں گے میرے بندے میں تو دلوں وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ ایسی ذات ہے جو دلوں کے حال کو جانتی ہے. میں نے تیرے دل کی بات کو پڑھ لیا ہے. تو نے سمجھا تھا کہ تو نیکی کی وجہ سے جا رہا ہے. ایک پیالے کی قیمت 500 سال دے کے آیا کہ نہیں آیا؟ تو نے جس جگہ بیٹھ کر 500 سال اللہ کی عبادت کی تھی، روزانہ ایک انار بھی دیتا تھا، تیرے ساتھ چشمہ بھی جاری کر دیا تھا. یہ تو ایک گلاس کی قیمت ہے. اگر میں حساب لینے پہ آ جاؤں تو حساب نہیں دے سکتا. میرا فضل تھا تو جنت میں جا رہا تھا، اب جا جنت میں تو بھیج رہا ہوں، لیکن دل میں یہ بات لے کے جا کہ اللہ نے فضل کر دیا ہے. اگر اللہ فضل نہ کرتا تو جنت میں نہ جاتا. یہ اللہ کے فضل والا معاملہ ہے. اعمال کی کثرت کرو، ایمان بھی پختہ ہو جا، فرمایا جنت ضرور ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ قرآن و سنت والا عقیدہ عطا فرمائے.